اب آپ چاہیں تو ہم سے اپنی کتاب کی آڈیو بک بنوا کر دنیا میں موجود ہزاروں سامعین تک اپنی کتاب پہنچا سکتے ہیں۔ زیادہ جانکاری کے لیے نیچے دیے گئے ای میل آئی ڈی پر ہم سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔ ناصر بغدادی کی کہانی چشم دید گواہ۔ کام سے فارغ ہوا تو اس کی حالت دگرگوں تھی۔ خون پسینہ بن کر مساموں سے باہر آ رہا تھا، ٹانگیں بری طرح کپکپا رہی تھیں، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ نہ معلوم کیوں بار بار اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی اس نازیبا اور غیر اخلاقی حرکت کا چشم دید گواہ پیدا ہو چکا ہے۔ اگرچہ وہ خوب جانتا تھا کہ اس کا خوف بلا جواز ہے، ہوا کا کوئی بھٹکا ہوا جھونکا بھی اس طرف سے گزرا نہ تھا، مگر اس کے باوجود وہ بالکل مطمئن نہ تھا۔ اس نے انگلی سے پسینے کے چند قطروں کو پیشانی پر سے ڈھلکا دیا اور جلدی سے کمرے سے نکل گیا۔ صحن میں الو بول رہے تھے، برآمدے میں کسی کا پتہ نہ تھا، گھر کے ہر کمرے میں خاموشی کی راجدھانی تھی۔ اور تب ایک لمحے کے لیے اس کا دل سنبھلا، وہ باہر کے دروازے کی طرف بڑھا اور اچانک اس کا دل تیزی سے اچھلا۔ دروازے کی کنڈی مقفل نہیں تھی، اس کو اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ وہ جلد بازی میں دروازے کو اندر سے بند کرنا بھول گیا تھا۔ اسے یاد آیا جب وہ گھر میں داخل ہوا تو پڑوس کی کالی بلی اس کو دیکھ کر یوں بھیانک انداز میں چیخی تھی کہ اس کی توجہ بڑھ گئی تھی اور وہ دروازے کی کنڈی لگانا بھول گیا تھا۔ اس نے اس لمحے سوچا بھی تھا کہ آخر اس بلی کو ہو کیا گیا ہے، وہ تو بارہا اس کی گود میں بھی آ چکی تھی، مگر اس لمحے تو جیسے وہ اس کو دیکھ کر غصے سے غرا رہی تھی۔ کیا اسے علم ہو چکا تھا کہ وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ کیا اس نے اسے باز رکھنے کے لیے اس بری طرح سے چیخا تھا؟ جب اس کی حالت غیر ہونے لگی تو اس نے دل کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ نہیں، میری اس حرکت کا کوئی چشمدید گواہ نہیں ہے۔ بے شک کنڈی غیر مقفل تھی، مگر کوئی اندر نہیں آیا، اور پھر یہ کسی کی آمد کا وقت بھی تو نہیں تھا۔ وہ خامخواہ گھبرا رہا ہے، اس کو حوصلہ رکھنا چاہیے۔ ہوا کی بھی آواز ہوتی ہے، اور پھر کوئی اندر آئے اور خاموشی رہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ پریشان کن خیالات کو ذہن سے جھٹکتا ہوا گھر سے باہر آ گیا۔ دوپہر کی تیز دھوپ میں ہر شے تپ رہی تھی، سنسان گلی میں کسی ذی نفس کا پتہ نہ تھا۔ اس نے ادھر ادھر ہر طرف دیکھا، دور دور تک سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ اس نے محسوس کیا اس کے شبہات آہستہ آہستہ اس کے قریب سے کھسکنے لگے ہیں۔ وہ دل کی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے دوبارہ گھر میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں بستر پر فرحت اسی انداز سے لیٹی تھی جس طرح وہ چھوڑ کر باہر نکلا تھا۔ اس نے ہنوز نیم برہنگی کو چھپانے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ ایک ہاتھ کو گردن پر رکھے وہ اس طرح خاموش تھی جیسے کسی نے اس کو پتھر کا بت بنا دیا تھا۔ اس کے چہرے پر متضاد قسم کے جذبات ایک دوسرے سے دست و گریبان نظر آ رہے تھے۔ سینے کا زیر و بم سمندر میں ٹھاٹھے مارتے ہوئے طوفانوں کو شرما رہا تھا۔ ایک نظر اس نے اس کے سڈول ساق بلوری کو دیکھا، جیسے یونان کے کھنڈرات کے سفید ستون زمین بوس ہو گئے ہوں۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر جیسے الفاظ حلق میں برف بن کر منجمد ہو گئے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت اس کو کیا کرنا چاہیے۔ جب اسے مزید کچھ بننا پڑا تو وہ ہوا کے ایک تیز جھونکے کی طرح گھر سے باہر نکل گیا۔ ہوا کے جھونکے کی کوئی منزل نہیں ہوتی، اس وقت وہ بھی بن منزل کا راہی تھا۔ دھوپ ہر شے کو پگھلانے کے درپے تھی۔ سڑک کے نکڑ پر نیم کے ایک طویل قامت درخت کی چھاؤں میں ایک چارپائی پر چند زندہ دل قہقہے لگا رہے تھے۔ اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس کی حرکت پر قہقہہ زن ہوں۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا آگے نکل گیا۔ قہقہے کچھ اور تیز ہو گئے۔ سڑک اس کی ذات کی طرح تنہا تھا۔ تیز دھوپ اس کے لاشعور کے منجمد خیالات کو پگھلانے لگی۔ اس نے سوچا اگر فرحت نے سب کچھ بتا دیا تو کیا ہوگا؟ وہ کس طرح مختار سے نظریں چار کر سکے گا؟ اس سے ابھی ایک ناقابل معافی گناہ سرزد ہوا تھا، غیر شعوری طور پر نہیں، غیر ارادی طور پر نہیں۔ گناہ کے ارتکاب کے وقت اسے خوب علم تھا کہ اس سے گناہ سرزد ہو رہا ہے۔ فرحت نے چند ماہ پیشتر جب شرماتے لجاتے 16 سنگھار کیے دلہن بن کر اس گھر کی دہلیز پر اپنا پہلا قدم رکھا تھا
تو اچانک گھر کا سونا پن عہد گزشتہ کی ایک بھولی بسری کہانی بن گیا تھا۔ ہر شے اجالوں سے دھل کر نور کی براق چادر میں ملفوف ہو گئی تھی۔ محلے کی نوخیز لڑکیاں اس کے حسن کی مداح بن کر اس کے آگے پیچھے پروانہ وار انداز میں چکر کاٹنے لگی تھیں۔ بڑی بوڑھی عورتیں اس کے آداب و اخلاق، اس کے مؤدبانہ طور طریقوں اور باسلیقگی کی مثالیں دینے میں ایک دوسرے سے آگے نکل رہی تھیں۔ ایک دلہن کا گھر ہی کیا، پورے محلے کی جوانی نقطۂ کمال پر پہنچ گئی تھی، اور یہی وہ وقت تھا جب گھر کی دلہن کو دیکھ کر اس کا دل بھی ناقابل بیان جذبات کی یورش سے مغلوب ہو کر رہ گیا تھا۔ مگر اس کے جذبات میں پاکیزگی اور طہارت کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ اس نے فرحت کو پاک نظری سے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے احساسات تو پاکھنڈی اور سیاہ کار کے احساسات تھے۔ ان میں سرتاسر ملاوٹ اور آلودگی تھی۔ اگرچہ عملی زندگی میں وہ بدطینت اور فسادی واقع نہیں ہوا تھا، اسے بارہا خوبصورت لڑکیوں سے ملنے کا اتفاق بھی ہوا تھا، مگر انہیں دیکھ کر اس کے دل میں کسی غلط جذبے نے سر اٹھانے کی جرأت نہیں کی تھی۔ وہ خود بھی دل میں اٹھتے ہوئے اجنبی طوفانوں کو محسوس کر کے شرمساری کے احساس سے دبا جا رہا تھا، مگر یہ شاید اس کے اختیار میں نہ تھا کہ وہ ان طوفانوں کا رخ کسی اور طرف پھیر سکتا۔ وہ خوب جانتا تھا کہ فرحت کے ساتھ اس کا بڑا حساس قسم کا رشتہ ہے۔ اسے یہ بھی علم تھا کہ مختار نے ماضی میں قدم قدم پر اس کے لیے قربانیاں دی تھیں۔ اسے سب کچھ معلوم تھا۔ اس نے اپنے گستاخ منفی جذبات پر قابو پانے کی سرتوڑ کوشش بھی کی تھی، مگر ہر بار اپنی مقدور بھر کوشش کے بعد اسے یہی محسوس ہوا تھا کہ وہ انہی سیاہ کارانہ جذبات کے قدموں تلے بے دردی سے روندا گیا ہے۔ پھر اس نے بے بسی کے عالم میں خود کو اور اپنے جذبات کو مقدر کے حوالے کر دیا تھا۔ اگلے چند دنوں میں رجگوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ زندگی کی دیگر مصروفیات نے شادی کے بعد کے ہنگاموں کی رفتار سست کر دی تھی۔ اب گھر کے سب لوگ اپنے بندھے ٹکے فرائض کی انجام دہی کے لیے مصروف ہو گئے تھے۔ محلے والوں کا گھر میں آنا جانا کم ہو گیا تھا۔ زندگی ایک ہی راگ پر کب تک رقص کر سکتی ہے؟ فرحت نے بھی اب اپنا گھونگھٹ الٹ دیا تھا۔ اسے خوب احساس ہو چکا تھا کہ وہ اس نئے گھر کی ایک مستقل فرد بن چکی ہے، لہٰذا وہ خود رضاکارانہ طور پر اپنی مصروفیات میں روز افزوں اضافہ کر رہی تھی۔ دوسری طرف اسرار کی ذات کا کرب بتدریج بڑھتا جا رہا تھا۔ اب وہ آئینہ دیکھتے ہوئے گھبراتا تھا کہ خود اس کی نظروں میں اس کی ذات قابل نفری ہو چکی تھی۔ اگرچہ وہ خود کو لعن طعن کرتا تھا، مگر اس کے باوجود وہ ایک خاص موقع کی تلاش میں بھی تھا۔ اور پھر یوں ہوا کہ ایک بار ایک جلتی جھلستی آگ برساتی ہوئی دوپہر نے وہ موقع اس کے لیے فراہم کر ہی دیا۔ اس دوپہر کو جب اسرار گھر میں داخل ہوا تو پڑوس کی کالی بلی نے بال پھلا کر اس کی آمد پر اپنی ناراضگی کا برملا اظہار کیا۔ گھر کے در و دیوار کی خاموشی کو محسوس کر کے اس کا دل پنجرے کے پنچھی کی طرح زور سے پھڑکا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس دبیز خاموشی نے اس کے خوش خوابی کی تعبیر، اس کے دل کے گنگناتے نغمات کی سوغات کو اس کے حوالے کر دیا ہے۔ اسے اپنے دن میں دیکھے ہوئے خواب پر تاسف تو تھا، مگر ساتھ ہی وہ اس کی خوش آئند تعبیر کو حاصل کرنے کا خواہاں بھی تھا۔ مختار آفس میں تھا اور شام سے قبل اس کی واپسی ناممکن تھی۔ گھر کی عورتیں نہ معلوم کس کے گھر مدعو تھیں، اور قرائن سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ شام سے پہلے ان کی واپسی بھی ممکن نہیں۔ خوشبو کا تیز جھونکا اس کے قریب سے گزرا تو اس نے محسوس کیا کہ فرحت اس کے بالکل ہی قریب کھڑی ہے۔ وہ حسب عادت مسکراہٹ کے ڈونگے برسا رہی تھی۔ کیوں؟ کیا گھر کی خاموشی بری لگ رہی ہے؟ اس نے ایک سوال کیا اور جواب کا انتظار کیے بغیر خود بولی، اماں اور باجی پھلوا خالہ کے گھر گئی ہیں، میری طبیعت مالش کر رہی تھی اس لیے میں جا نہیں سکی۔ وہ کچھ اور قریب آ گئی تو اسرار کے ہوش و حواس رخصت ہونے لگے۔ کیا کھانا لگا دوں؟ فرحت نے پوچھا۔ نہ میں کھا کر آیا ہوں، وہ پر لکنت لہجے میں بولا۔ نہ معلوم کیوں اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ اس کی بات پر فرحت کھلکھلا کر ہنس دی۔ تمہارے چہرے پر تو 12 بج رہے ہیں، وہ بولی۔ یوں معلوم ہو رہا ہے جیسے چوری کی نیت سے گھر میں داخل ہوئے ہو۔ اس نے جواباً کچھ کہنا چاہا، مگر اس کی زبان نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اسے اپنی بزدلی پر غصہ آنے لگا تھا۔ عین اسی لمحے فرحت نے بے تکلفی سے اس کے ایک شانے کو تھپ تھپا دیا، اور جیسے اچانک اس کے اندر بیٹھا ہوا شیطان
آنکھیں ملتا ہوا بیدار ہو گیا۔ اس نے قریب کھڑی ہوئی فرحت کو اپنی باہوں میں کھینچ لیا۔ سب کچھ اس قدر غیر متوقع طور پر ہوا کہ فرحت کے ساتھ وہ خود بھی اپنی برق رفتار کارکردگی پر حیران رہ گیا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو حرام زادے۔ فرحت نے اس کی باہوں سے نکلنے کی کوشش کی۔ فرحت کچھ نہ کہو، میں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ دور سڑک پر ایک بکری منمنا رہی تھی۔ چھوڑو ورنہ میں چیخوں گی، دونوں کی بدنامی ہوگی۔ اس کے بعد نہ جانے کیا ہوا کہ فرحت نے چپ سادھ لی۔ اس نے اپنے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے تھے۔ اسرار کے سامنے اس کے سجے سجائے خوابوں کا شو روم جیسے اچانک غیر مقفل ہو گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے، مگر دوسرے ہی لمحے وہ شکاری کی طرح فرحت پر جھپٹ پڑا، جس کے شکنجے میں اس کا شکار مجبور و بے بس ہاتھ پاؤں مار رہا ہو۔ شکار کی آنکھوں میں قیامت کا کرب تھا، یاس تھی، نا امیدی تھی، جبکہ شکاری کے ہاتھ دن کی روشنی میں تیز رفتاری سے شکار کے جسم کا خزانہ لوٹنے میں مصروف تھے۔ عین اسی وقت گھر سے باہر سڑک پر تپتی ہوئی دھوپ میں اچانک ایک بکری بری طرح منمنائی تھی۔ شاید کسی اذیت پسند نے اسے بلا ضرورت نوکیلا پتھر مار کر زخمی کر دیا تھا۔ وہ تمام دوپہر قیامت خیز دھوپ میں لاوارث کتے کی طرح بھٹکتا رہا، ادھر سے ادھر کسی نیم دیوانے مفلس عاشق کی طرح بلا کسی مقصد سڑکوں کی پیمائش کرتا رہا۔ نہ معلوم کیا وجہ تھی کہ اتنی سخت گرمی میں اتنا زیادہ چلنے کے باوجود اس کے پاؤں نہیں تھکے تھے، مگر آنے والے واقعات کے بارے میں سوچتے سوچتے اس کے ذہن کی ساری صلاحیتیں مفلوج ہو کر رہ گئی تھیں۔ دل کی حسرت نکلنے کے بعد تو دل کی بے چینی دور ہو جاتی ہے، مگر اس کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا تھا؟ خواب کی تابناک تعبیر سامنے آنے کے باوجود اس کے دل و دماغ کی کھلبلی دو چند ہو گئی تھی۔ دن کے اجالے میں سامنے سے آتی ہوئی ہر شے اسے ماند ماند دکھائی دے رہی تھی، جیسے اس کی آنکھوں میں دبیز اندھیرا منجمد ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کے ذہن میں خیالات ٹائم بم کی طرح پھٹتے گئے۔ آرزو کی تکمیل عموماً اندر کے سرکش جذبے کو سلا دیتی ہے، مگر اس کے باب میں معاملہ برعکس تھا۔ تمنا پوری ہونے کے بعد اس کے ذہن میں جو جارحانہ خیالات آنکھیں مل رہے تھے، انہوں نے اس کی ساری ذات کو اس کی نظروں میں لایعنی حیثیت کا حامل بنا دیا تھا، جیسے زندگی ہی میں اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ پھر اس کے تصور کی گزرگاہ میں دو موٹی موٹی آنکھیں ابھر آئیں۔ ان آنکھوں میں قیامت کا قہر تھا، بلا کا غضب تھا۔ پھر جیسے وہ آنکھیں بڑی ہونا شروع ہو گئی ہوں، بڑھتے بڑھتے جیسے وہ فٹ بال کے برابر ہو گئیں۔ پھر جیسے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور آنکھیں چیتھڑوں کی طرح ادھر ادھر بکھر کر رہ گئیں۔ پھر اس نے محسوس کیا جیسے اطراف و اکناف کی جاندار چیزوں کا شیرازہ بکھر گیا ہو۔ وہ سوچتا رہا، کاش اسے احساس ہوتا کہ چیزیں ٹوٹنے کے بعد دوبارہ کبھی نہیں جڑ سکتی۔ 6 بجے کے قریب جب وہ ڈرتے ڈرتے گھر میں داخل ہوا تو اس نے برآمدے میں مختار کو ایک بیت کی کرسی پر بیٹھا ہوا پایا۔ وہ شام کے اخبار کے مطالعے میں مستغرق تھا۔ صحن میں فرحت چھڑکاؤ کر رہی تھی۔ گھر میں زیادہ چہل پہل نہیں تھی، اس لیے وہ سمجھ گیا کہ ہنوز گھر کے دیگر افراد گھر سے باہر ہیں۔ اس پر نظر پڑتے ہی فرحت نے تیوری پر بل ڈال دیا، خوشمگی نگاہوں سے اسے دیکھا اور پانی کی بالٹی وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ارے اسرار، وہاں دروازے کے پاس کیا خاموش کھڑے ہو؟ مختار کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی اور اس کا سبک رفتار دل پھیپھڑوں کی دیوار سے ٹکرانے لگا۔ سانس لینے میں مشکل ہونے لگی تھی، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ مختار کی آواز میں اجنبیت کا کوئی پہلو نمایاں نہ تھا، اس میں وہی پہلے جیسی مٹھاس اور شیرینی تھی۔ لہجہ محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ ارے بھائی، تمہارے چہرے پر ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ مختار فراغ دلی سے ہنس رہا تھا۔ کیا کہیں سے پٹ کر آ رہے ہو یا کسی کے ہاتھوں پٹنے کا ڈر ہے؟ او نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ جلدی سے سر جھکا کر آگے بڑھ گیا۔ وہ مختار سے آنکھیں چار کرنے کی جرأت خود میں نہیں پا رہا تھا۔ اسے خوف تھا کہ اگر وہ مزید چند لمحے مختار کے روبرو کھڑا رہے گا تو اس کی خاموشی گھر کا بھیدی بن کر ساری لنکا ڈھا دے گی۔ اس واقعے کو بہت سارے دن گزر گئے، مگر اس کے باوجود اس کی متلاطم طبیعت میں جھیل کا سا سکون پیدا نہ ہو سکا۔ ایک اندرونی کشمکش سی تھی جس نے اس کے اعصابی نظام کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ گھر کے حالات سے تو یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ فرحت نے اس واقعے کی بابت کسی کو کچھ نہیں بتایا ہے۔ اس کے باب میں گھر والوں کے رویے میں بھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی،
مگر اس کے باوجود جیسے گھر کے سارے لوگ اس کے لیے اجنبی بن کر رہ گئے تھے۔ جن لوگوں کے سامنے اس نے اپنی ساری زندگی گزاری تھی، اب انہی سے نظریں چار کرتے ہوئے وہ آر محسوس کرنے لگا تھا۔ ذرا ذرا سی بات پر اس کا جسم تھر تھر کانپنے لگتا۔ جب گھر میں اس کا تذکرہ ہوتا تو اس کا دل سرعت سے دھڑکنے لگتا۔ اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے سب لوگ اس واقعے کے حوالے سے تبادلہ خیالات کر رہے ہوں، اس کو لعنت ملامت کا ہدف بنایا جا رہا ہو۔ اس واقعے کے بعد اسے نیند بھی کم آنے لگی تھی، اور ویسے بھی سوتے ہوئے اسے خوف سا آنے لگا تھا۔ نیند کی حالت میں اسے ایسے دہشتناک خواب آنے لگے تھے کہ بستر پر جانے کا تصور اس کے لیے خوف زدگی کا معجب بن گیا تھا۔ ایک بار اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ ایک بھرے پورے بازار میں ایک ستون سے بندھا کھڑا ہے۔ اس کے ارد گرد غضبناک جذبات سے مغلوب درندہ صفت مخلوق کھڑی ہے۔ سب لوگ اسے یوں خوشی خوشی سنگسار کرنے کی تیاری میں مصروف تھے جیسے کسی کار خیر میں ہاتھ بٹا رہے ہوں۔ ایک دن وہ چلچلاتی دوپہر میں بے مقصد سڑکوں پر بھٹک رہا تھا کہ اسے مسجد کے مائکروفون سے جمعے کا خطبہ سنائی دیا۔ مقرر فصاحت و بلاغت سے مقدس کتاب کا پیغام سب کو سنا رہا تھا۔ دوسروں کے گناہ کی ستر پوشی کرو اور اپنے گناہوں کی خدائے بزرگ و برتر سے معافی طلب کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی۔ جن کے خلاف تم نے عمل قبیحہ کیا ان سے بھی معافی طلب کرو، اگر وہ تمہیں معاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف کر سکتا ہے۔ بے شک وہ رحیم ہے اور رحمان بھی، اس کی رحمت سے مایوسی کفر ہے۔ ان الفاظ نے جیسے اچانک اس کے اندر ایک نئی توانائی پیدا کر دی۔ وہ خود کو ایک ایسا انسان محسوس کرنے لگا جس کے اندر گمشدہ خود اعتمادی بھرپور انداز میں دوبارہ در آئی ہو۔ اس نے سوچا اس کو تنہائی میں فرحت سے مل کر اپنے کیے کی معافی طلب کرنی ہوگی۔ جب خدا گناہ گاروں اور مجرمین کو معاف کر سکتا ہے تو ایک بندے کو بھی دوسرے بندے کی طرف سے عام معافی مل سکتی ہے، اور پھر وہ ایسے بھی اپنے کیے کی پاداش میں عذاب آگی لمحات کے اسفل السافلین سے نہ معلوم کتنی مرتبہ گزر چکا ہے۔ اگرچہ فرحت اس کی صورت دیکھنے کی بھی روادار نہ تھی، مگر ایک دن مناسب موقع پا کر اس نے اپنی جرت کے بکھرے ہوئے تار و پود کو یکجا کیا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ فرحت، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا مجرم ہوں۔ وہ گڑ گڑانے لگا۔ معافی؟ وہ زہر خند کے ساتھ بولی۔ اب معافی کا وقت گزر چکا ہے، تمہیں کبھی معافی نہیں ملے گی۔ اگر خدا بھی تمہیں معاف کر دے تب بھی میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ اس کی آنکھیں آگ برسانے لگیں، اس کے لہجے کی لے تبدیل ہو گئی۔ وہ خود کو خوف زدہ اور بے ایمان محسوس کرنے لگا۔ خبردار، جو تم نے آئندہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، وہ غصے سے بولی، ورنہ اس کے آگے وہ مزید کچھ نہ سن سکا۔ فرحت کی حالت زخمی شیرنی سے کسی طرح کم نہ تھی۔ اس نے اس پر سارے دروازے بند کر دیے تھے۔ وہاں سے اب کھسک جانے ہی میں اس کی عافیت تھی۔ گھر سے نکل کر وہ پھر سڑکوں پر نکل آیا۔ سڑکوں کی پیمائش ہی جیسے اب اس کا مقدر بن چکی تھی۔ مسجد کے قریب سے گزرا تو مائکرو فون پر وہی مقرر خوشالحانی سے خدائے عز و جل کا پیغام سنا رہا تھا۔ اس بار اس نے کان دھر کر سننے کی کوشش نہیں کی۔ اگر اس وقت وہ مقرر اس کو مل جاتا تو وہ اس کو صرف اتنا بتاتا کہ خدا تو انسان کو معاف کر سکتا ہے مگر انسان کو نہیں۔ کم از کم اس کے اپنے تجربے نے تو اس کو یہی کچھ بتایا تھا۔ فرحت نے اس کی آخری موہوم امید کا بھی گلا گھونٹ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے پھر کبھی فرحت کے سامنے اپنے لب وا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اب تو وہ اس کے سائے سے بھی کترانے لگا تھا۔ زندگی کی کٹھنائیاں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔ خود کو سنبھالنے کی کوشش میں اس کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ سورج نکلنے سے پہلے وہ گھر سے نکل جاتا۔ سارا دن یا تو یوں ہی بے مقصد سڑکوں کی خاک چھانتا رہتا یا دوست احباب کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کرتا۔ اس کی زندگی اس کے لیے فلسفہ وجودیت کا نمونہ بن چکی تھی۔ کسی کام میں اس کا مطلق جی نہیں لگتا، بس لا یعنی باتوں کے متعلق سوچتے رہنا اس کی وقت گزاری کا محبوب مشغلہ بن چکا تھا۔ گھر والے اس کی حالت سے بے خبر نہ تھے۔ سب اس کو دیکھتے اور پھر ایک دوسرے کو دیکھ کر خاموش ہو جاتے۔ کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کن منزلوں کا پراسرار مسافر بن چکا ہے۔ مختار نے ایک بار اس سے بات بھی کی تھی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے اسرار؟ اس کا لہجہ شفیق اور مخلصانہ تھا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جی میں ٹھیک ہوں، اس نے اپنے لبوں پر مصنوعی مسکراہٹ کا غلاف چڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا ہے، میں اور سارے گھر والے فکر مند ہیں، مختار نے پرتشویش انداز میں کہا تھا۔
اگر تمہارے دل میں کچھ ہے تو مجھ سے کہہ ڈالو۔ میرے دل میں کچھ نہیں ہے، وہ آبدیدہ سا ہو گیا تھا۔ کہیں تم کسی عشق وشق کے چکر میں تو نہیں پھنس گئے؟ مختار نے اس کے دل کو ٹٹولتے ہوئے پوچھا تھا، مگر وہ اس کے سامنے مہر بلب ہی رہا۔ یہ کوئی ایسی ویسی بات تو تھی نہیں کہ وہ مختار کو یا کسی اور کو بتا سکتا۔ وقت اس کی ناگفتہ بے حالت پر مسکراتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ ایک دن اچانک اس نے سارے گھر والوں کی باچھوں کو کھلے ہوئے دیکھا۔ پہلے تو اس غیر متوقع خوشی کی بابت وہ محض قیاس آرائی ہی کرتا رہا۔ بعد ازاں اسے معلوم ہوا کہ فرحت کا پاؤں بھاری ہے۔ سب کی خوشیوں میں شامل ہونے کی اس نے کوشش کی، مگر یہ بات بھی شاید اس کے اختیار میں نہ تھی۔ ممکن ہے وہ خوشی اور غم دونوں کیفیات سے ماورا ہو چکا تھا۔ جب اس سے کچھ نہ بن پڑا تو وہ گھر سے نکل پڑا اور حسب عادت ڈامر پگھلانے والی گرمی میں سڑکوں پر بے مقصد بھٹکتا رہا۔ نہ معلوم کیوں اس نے محسوس کیا کہ خود اذیتی کے مراحل سے گزر کر جیسے وہ اندر کے ناسور کو مندمل کرنے میں کامیاب ہو رہا ہو۔ شاید یہ اس کی خوش فریبی کا نقطہ اختتام تھا، یا ممکن ہے حقیقت ہی ہو۔ اس بات کا فیصلہ کرنا اس کے لیے آسان نہ تھا۔ اور پھر ایک دن آنے والا مہمان خوشی سے چیختا، کلیلیں بھرتا ہوا آ ہی گیا۔ وہ بلا شبہ سانۂ ازل کا شاہکار تھا۔ گھر والے اس دلاویز تخلیق کو دیکھ کر پھولے نہیں سما رہے تھے۔ سب کے احساسات میں قوس قزح کے دلکش رنگ بکھر گئے تھے۔ سب ارد گرد کے حالات سے بے نیاز آنے والے ہی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک دن طوعاً و کرہن اس کو بھی گھر والوں کے ساتھ ہی بیٹھنا پڑ گیا تھا۔ فرحت میٹرنٹی ہوم سے گھر واپس آ چکی تھی۔ خلاف توقع اس کو وہاں دیکھ کر اس کی تیوری پر بل نہیں پڑے تھے۔ وہ دیوداس کے پاروں کی طرح پرنخوت انداز سے اپنی تخلیق کو ایک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر گلابی رنگ یوں پھیلا ہوا تھا جیسے دوشیزہ بہار نے دبے پاؤں آ کر اسے بے اختیار چوم لیا تھا۔ میرا خیال ہے آج اس بات کا فیصلہ ہو جانا چاہیے، یکایک مختار اس کو معنی خیز انداز میں دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ اس بات کے لیے تیار نہ تھا، اس لیے گڑبڑا کر رہ گیا۔ کس بات کا فیصلہ؟ وہ سراپا سوال بن گیا۔ ارے بھائی، ننھے میاں کی پیدائش نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے۔ مختار کی بات پر اس کے دونوں کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے استفہامیہ نظروں سے مختار کو دیکھا۔ اس نے محسوس کیا اس کے بائیں ہاتھ میں ہلکا سا راشہ پیدا ہو چکا ہے۔ اماں کہتی ہیں کہ اس بچے کی آنکھیں ان کی والدہ مرحومہ کی آنکھوں کا چربہ ہیں۔ مختار لطیف پیرائے میں پھر گویا ہوا۔ ابا جان کا خیال ہے کہ ننھے کی ناک ان کے والد مرحوم کی ناک کی فوٹو کاپی ہے۔ فرحت کہتی ہے کہ اس کی پیشانی میرے ماتھے کی طرح کشادہ اور فراخ ہے۔ بہرحال جتنے منہ اتنی ہی باتیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ اس پر مختار نے ایک زوردار قہقہا لگایا، مگر اچانک دوسرے ہی لمحے متانت نے اس کی پیشانی پر سلوٹیں ڈال دیں۔ اس نے اس کو بغور دیکھا اور بولا، میرا خیال؟ میں تو کہتا ہوں کہ یہ بچہ تم پر گیا ہے۔ اس کی ہر چیز تمہارے جیسی ہے۔ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے تم نے دوسری بار جنم لیا ہو۔ وہ خاموش ہوا تو فضا میں سکوت کی چادر تن گئی۔ اسرار نے محسوس کیا جیسے کسی نے اسے برسر عام مادرزاد ننگا کر دیا ہو۔ اس کو بس اتنا یاد رہا کہ وہ کسی نہ کسی طرح پیشانی سے پسینہ پونچھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔